چھوٹا سا اسرائیل ہے، چھوٹا سا چند یہودی ہیں، مار مار کے 2 ارب مسلمان، روز بچیاں شہید ہو رہی، بچے شہید ہو رہے، مر رہے، کسی کو پرواہ نہیں۔ آج میں صبح حدیث پاک پڑھ رہا تھا، مسجد میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روزہ دار ایسے ہیں، بعض روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزہ رکھ کے سوائے بھوکا رہنے کے کچھ نہیں ملتا۔ جس لڑکے نے اور اس کے باپ نے پاس بیٹھ کے جو لڑکی کو مار دیا دم گھوٹ کے، وہ انسان ہے؟ اب جس بے شرم بے غیرت نے یہ کیا ہے، اس کو اگر یہ یقین ہوتا کہ میں نے بھی مر جانا ہے تو کرتا ایسے؟ ہم مسلمان ہیں یار، وہ بندے جنہوں نے یہ کیا مسلمان ہیں۔ پربھو داسیاں وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو 13 14 سال کی بچیوں کو گھروں سے لوگوں کے ہندوؤں کے غریب ہندوؤں کے گھروں سے خرید لیتے ہیں، وہ خرید کے ان 12 13 14 سال والی بچیوں کو پربھو داسیاں بنا دیتے ہیں۔ وہ 5 7 8 لاکھ بچیاں جن کو پربھو داسیاں بناتے ہیں، اب ان کو وہ مندروں میں رہیں گی، اس کی شادیاں بھگوان سے کر دیتے ہیں وہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سمجھ اور عقل دی اس لیے ہے کہ اس کو استعمال کرو۔ عقل کی نعمت سے نوازا ہے اللہ نے کہ اس کو استعمال کرو۔ اگر استعمال نہیں کرنا تو پھر انسان ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے۔ عقل سے سمجھو بات کو۔ قرآن کی ایک ایک بات ایسی ہے جس کو اگر جب تک انسان عقل سے سمجھے گا نہیں تو اس کے لیے وہ بیکار ہے، لیکن جو عقل استعمال کرے گا تو اس کے لیے قرآن کی ایک آیت ہی کافی ہے زندگی بدلنے کے لیے۔ اب بار بار ایک بات سمجھائی جاتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول ایک بات کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، مگر اس کو آپ سمجھ نہیں رہے۔ اگر سمجھ نہیں رہے تو پھر ہم نے انسان ہونے کا حق نہیں ادا کیا کہ بات سمجھ کیوں نہیں رہے۔ جس آدمی کسی کو بات سمجھا رہا ہو وہ نہ سمجھ کتنا غصہ کرتا ہے، اپنے ماں سے بتائیں یار اتنی موٹی بات بتا تو بتائیں، تو سمجھ نہیں آ رہی بات۔ وہ کہتے ہیں کتنا جاہل آدمی ہے یار، دیکھو ایسی بات سمجھانا سمجھ نہیں رہا۔ اب اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں افلا تاقلون، افلا یاقلون، عقل نہیں تمہیں، افلا یبصرون، دیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں، کیوں نہیں سمجھتے بات کو؟ یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے جانے کے لیے ڈیزائن کی ہے، یہاں رہنے والا فکر نہیں ہے۔ یہاں پکے رہنے کے پروگرام نہ بناؤ، یہاں ایسی پلاننگ نہ کرو کہ میں نے یہی رہنا، ایسے ہی رہنا، ایسا نہ کرو۔ جانے والے پروگرام بناؤ کہ کچھ یہاں کچھ کام دے، اسائنمنٹ ملی ہے یہاں پہ، اس اسائنمنٹ کو پورا کرو، آگے چلو، بس اتنی بات ہے ساری۔ ڈیسٹینیشن تمہاری آگے ہے، وہاں تم نے رہنا ہے، تم نے یہاں نہیں رہنا، جانا ہے۔ اب صرف ایک بات اگر سمجھ لے نا، یہ والی ایک بات اگر سمجھ لے تو اگلی ساری زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ ایک بات سمجھ لے تو کہ میں نے جانا ہے یہاں سے،
کیونکہ مسافر جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس کی پرائرٹیز بھی اور ہیں، اس کی ضروریات بھی اور ہیں، اس کا رہنا سہنا بھی اور ہے۔ جو سمجھے گا میں نے پکا رہنا یہاں میں یہی ہوں، اس کی پرائرٹی مختلف ہے نا۔ ایک بات سے پورا روح بدل جائے گا نہیں بدل جائے گا؟ بتاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں بتا رہا ہوں یہ بات، عقل کرو، میں تمہیں میرے اپنے یاد میں بتا رہا ہوں بات۔ جس طرح ہم کسی کو نہیں کہتے یار میں تیرا جھوٹ بولا گا، تو میری جگر جان ہے، میں تیرا کی جھوٹ بولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سٹائل ہے، اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے تم تو میرے اپنے ہو، اور تمہیں میں غلط بات بتاؤں گا تمہیں؟ هل ادلکم علی تجارت، تمہیں ایسا بزنس نہ بتاؤں، ایسا کاروبار نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں کاروبار یہ کیا کرو، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، اپنی جان سے بھی اپنے مال سے بھی۔ جد و جہد کیا ہوتی ہے؟ کہ اپنی پوری ایفرٹ لگانے کو کہتے ہیں جد و جہد، اپنی ہر طرح کی دی ہوئی صلاحیت کو لگانے سے کو کہتے ہیں جد و جہد۔ اپنی عقل بھی لگاؤ، اپنا وقت بھی لگاؤ، اپنا مال بھی لگاؤ اللہ کے راستے میں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ کہہ رہے اگر تمہیں ذرا سی بھی سمجھ ہے نا، اگر تمہیں پورا بھی سمجھ ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، یاد رکھنا۔ اگر تم نے یہ کیا جو ہم کہہ رہے ہیں، اگر اپنی جان اور مال کو بچا کے نہ رکھا، ہم لڑائی سے کیوں ڈرتے ہیں؟ لڑائی سے کس لیے ڈرتے ہیں؟ کہ کہتے مارنا چاہیے، موت نہ آ جائے، اس لیے کہتے ہیں وہ کہتے مارنا چاہیے یار نہ کر۔ یہ اللہ کے راستے کی موت کی تو ہمارے بزرگ تمنا کیا کرتے تھے، جو ہمارے سچ مچ کے مسلمان تھے، وہ تو ان کا تو زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہی ایک تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت نصیب فرما اور مدینے کی شہادت نصیب فرما۔ دعا مانگا۔ دو صحابی صبح لڑائی ہونی ہے، دو صحابی دعا مانگ رہے بیٹھ کے، ایک دوسرے کو کہتے ہیں، ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ یار آج ایک دعا میں مانگتا ہوں، صبح چونکہ لڑائی ہے، صبح لڑائی ہونی ہے، ایک دعا میں مانگتا ہوں تو تم آمین کہو، ایک دعا تم مانگو میں آمین کہوں گا، دیکھتے پتا ہماری اللہ ہماری کس کی پوری کرتا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، ایک دعا مانگی، یا اللہ صبح میرا مقابلہ کسی ایسے ظالم اور جابر کسی ظالم کافر سے کرا جو بڑا طاقتور ہو، وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، میں اس کو تہس نہس کروں، وہ مجھے تہس نہس کرے، الٹیمیٹلی پھر یہ ہو کہ میں اس پہ فتح حاصل کر لوں، سارے مقابلے کے بعد میں اس پہ فتح حاصل کر لوں، میں اس کو تیرے راستے میں قتل کروں اور اس کی غنیمت حاصل کروں۔ دوسرے نے کہا آمین۔ اب دوسرا کہہ رہے دعا، دوسرے کی دعا سن دو کہ کہہ رہے یا اللہ میرا مقابلہ بھی کسی بڑے جابر سے کرا صبح، وہ مجھ پہ حملہ کرے میں اس پہ حملہ کروں، وہ مجھے زخمی کرے میں اس کو زخمی کروں، الٹیمیٹلی وہ مجھے تیرے راستے میں شہید کر دے، الٹیمیٹلی مجھے قتل کر دے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور میرے کان بھی کاٹ لے، میرا ناک بھی کاٹ لے، اور وہ دھاگے میں پرو کے بازار میں لے کے پھرے، اور میں کل قیامت والے دن وہ کان اور ناک لے کے تیرے پاس پیش ہو جاؤں، اور میں تجھ سے کہوں یا اللہ یہ میرے ناک اور کان تیرے راستے میں کاٹے گئے تھے، تیرے نام پہ کٹے تھے، اور تو کل قیامت والے دن یہ کہہ دے کہ ہاں تیرے یہ ناک اور کان میرے ہی راستے میں کٹے تھے، میرے ہی لیے کٹے تھے، اس کو آپ اس کی تصدیق کر دو۔ صبح جنگ شروع ہوئی،
جیسے دونوں نے دعا مانگی تھی ان کی ویسے ہی قبول ہو گئی. ایک نے اس کو قتل کر دیا، وہ غازی بن گیا، دوسرا شہید ہو گیا اور اس کے کان اور ناک کاٹے گئے، وہ دھاگے میں پروئے گئے. وہ جو غازی بن گیا تھا اس کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ دیکھو میں کہہ رہا تھا، دیکھو میں نے کیسی دعا مانگی تھی، میری دعا دیکھو، میں کاش وہ بھی یہ دعا مانگ لیتا. وہ کیا کہہ رہا ہے خدا کی قسم؟ وہ کہہ رہا ہے خدا کی قسم ہماری دعائیں دونوں کی قبول ہو گئیں، لیکن مجھے افسوس ہے میں نے غلط دعا مانگ لی، وہ صحیح مانگ گیا. جو شہید ہو گیا نے کہا وہ جیت گیا، اس نے صحیح دعا مانگی تھی. اور یہ جو لوگ جن لوگوں نے دعا مانگی تھی، یہ دعائیں جو مانگ رہے تھے یہ کوئی 80 سال کے نہیں تھے، یہ 29-30 سال کے تھے. 29-30 سال والے 29-30 سال والا جذبہ کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے. وہ لڑتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ایک صحابی لڑ رہے ہیں تو دل میں خیال آیا کہ یار بچے چھوٹے نے، بیوی جوان ہے، تو ایک دم جیسے کسی آگ نے ہوئی، بیوی کا خیال آیا، بچوں کا خیال آیا. اس نے کہا بیوی کو 3 طلاق، وہیں کھڑے بیوی کو 3 طلاق، مال سارا صدقہ. اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اب تو بیوی بھی نہیں رہی، اب تو مال بھی نہیں رہا، اب کیا کرو گے؟ یعنی اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان ہونے کو تیار کرتے تھے اور جا کے سیدھا دشمن کے جتھے میں گھس گئے اور لڑتے 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 شہید ہوئے. ہمارے بڑوں کی خواہش تو مرنے کی تھی، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم زندہ رہنے کے پروگرام بنا رہے ہیں. زندہ رہنے کے لیے مسلمان نہیں آیا دنیا میں، یاد رکھنا میرے دوستو. جب تک اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں زندہ رہوں تو یہ جانور کی زندگی گزارے گا. یاد رکھنا اس کی زندگی بالکل زیرو ہوگی. اور جب اس کے اندر اللہ کے لیے جان دینے کا جذبہ ہوگا تو اللہ اس کو دنیا میں عزت والی زندگی عطا فرمائیں گے. یاد رکھنا ہمارے بڑے جو تھے ان کو زندگیاں کیوں ملی تھی عزت والی بلند؟ کہ وہ ہر وقت اللہ کے راستے میں مرنے کو تیار تھا اور ہم ہر وقت موت سے بچ رہے ہیں. ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی بات کی کیا مسئلہ ہے. چھوٹا سا اسرائیل ہے، چھوٹا سا چند یہودی ہیں، مار کے 2 ارب مسلمان، روز بچیاں شہید ہو رہی، بچے شہید ہو رہے، مر رہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں. وہ قنوت نازلہ پڑھ رہے مسجدوں میں. میں نے ہماری مسجد میں قنوت نازلہ صبح پڑھ رہے مسجد میں، کہا پڑھو نازلہ قنوت نازلہ پڑھو، اس سے کچھ نہیں ہوگا، پڑھو جتنی مرضی پڑھو، اس سے کچھ نہیں ہونے لگا. خانہ کعبہ بھرا پڑا ہے. طواف کرنے میں گیا تو پورا مطاف بھرا ہوا ہے، 2 2.5 3 گھنٹے کا طواف ہے اور سب دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ فلسطین کی خیر، یا اللہ فلسطین کی خیر، یا اللہ ہمارے بچے وہاں یہ ہو رہے ہیں، وہاں کوئی نہیں سن رہا. اللہ خانہ کعبہ میں بھی نہیں سن رہا. چلو دفع ہو جاؤ. تمہارے دلوں میں تو زندہ رہنے کا جذبہ ہے، تم تو بچتے پھر رہے ہو. اللہ کے راستے میں جانے سے ڈرتے ہو، اللہ کے لیے جان دینے سے ڈرتے ہو. جاؤ ذلیل ہو جاؤ دنیا میں. یاد رکھو میرے دوستو، جو قومیں دنیا میں بڑا بننا چاہتی ہیں وہ ہمیشہ ایگریسو ہوتی ہیں. یاد رکھنا صلح پسند نہیں ہوتے. وہ یہ امریکہ میں کیا کر رہے ہیں؟ امریکہ دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ان کی دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں لڑائی ہو رہی نہیں، ہر وقت کہیں نہ کہیں فوجیں گئی ہوئی. تو جب مسلمان اوپر تھا تو ہر وقت دنیا میں مسلمانوں کی فوجیں کہیں نہ کہیں لڑ رہی ہوتی تھی. نہیں لڑتی. یعنی کیا ان کا پیشن کیا تھا، ان کا پروگرام کیا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہیں اور 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے تو نماز پڑھا رہے ہیں. اس وقت خلیفہ امام بھی خلیفہ ہوتا تھا، امام مسجد خلیفہ ہوتا تھا.
اب بتاؤ، پہلے تو ہم یہی بات بھول گئے کہ امام مسجد بھی خلیفہ ہو سکتا ہے. یہاں میں نے ایک ایم این اے کو کہا انہوں نے کہ تلاوت کرو. ایم این اے صاحب نے تلاوت شروع کی میرے سامنے. ایم این اے صاحب کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. اس نے اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھی اور ایک آخری 10 صورتوں میں سے ایک صورت پڑھی، ساری غلط، ساری غلط. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر صاحب، کس دھوکے میں پڑے ہم، کس چکر میں ہم. عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں مدینہ منورہ میں. اب کس جذبے سے نماز پڑھا رہے ہوں گے؟ عمر رضی اللہ کی نماز کیا ہوگی بتاؤ؟ انہوں نے سلام پھیرا، سلام پھیر کے پیچھے کھڑے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ پیچھے کھڑے. تو سلام پھیر کے یہ نہیں کہا کہ استغفر اللہ، نماز کے بعد سلام کے بعد استغفر اللہ پڑھنے کا حکم ہے نا. استغفر اللہ بھی نہیں پڑھا. اس کو کہہ رہے عبد الرحمن بات سنو یار، وہ فلاں ملک میں ہم نے جو فوج بھیجی وہ تھوڑی نہیں، وہ کو تھوڑی ہے، اس کو اور بھیجنا چاہیے. یعنی سلام پھیر کے فٹافٹ یہ بات کر رہے ہیں. یعنی دماغ ان کا کس طرح چل رہا تھا بتاؤ کہ ہم نے دنیا میں اللہ کا دین زندہ کرنا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. جب پیغام پہنچا رہے تھے دین اللہ کا پیغام پہنچا، ایک کو مرنے مارنے کے نہیں چاہتے تھے. وہ تو جب کوئی نہیں مانتا تھا لڑائی ہوتی تھی. وہ تو پہلے کہتے تھے کہ جناب اسلام قبول کر لیں، آپ ہمارے بھائی ہیں. ہم نے ہم اللہ کا خلیفہ ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے. ہم اللہ کا پیغام دینے آئے ہیں کہ اس اللہ کی ایک اللہ ہے جس نے سارا کائنات بنائی ہے، اس کا آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم ان کا پیغام آپ کو دینے آئے ہیں کہ آپ ان کی اطاعت میں آ جاؤ. آپ ہمارے بھائی ہیں، کوئی لڑائی نہیں آپ سے. وہ نہیں ہم نہیں مانتے. اگر آپ نہیں مانتے تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ جزیہ دو، ہمیں جزیہ دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اس لیے جزیہ دو کہ ہم حفاظت کریں گے. اور اس جزیے والے دنوں میں ہم آپ کے اندر رہ کے لوگوں کو دین دکھائیں گے بھی اور سمجھائیں گے بھی. یعنی دکھائیں گے کیسے؟ اپنی زندگی پیش کریں گے انہیں کہ یہ دیکھو میں ہوں مسلمان، میری زندگی دیکھ لو، میرا اٹھنا دیکھو، میرا سونا دیکھو، میرا کاروبار دیکھو، میرا جینا دیکھو، میری شادی دیکھو، میرے رسم و رواج دیکھو. پھر اگر تمہیں پسند آئے گا تو مسلمان ہو جائے. اگر وہ کہتے تھے کہ چلو جزیہ بھی دیتے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مجبوراً پھر آپ سے لڑنا پڑے گا. مجبوراً لڑائی ہوتی تھی، لڑنے مرنے کے لیے نہیں آئے تھے. مجبوراً لڑائی ہوگی. جب آپ ساری باتیں نہیں مان رہے پھر لڑائی ہوگی. جب تک ہم یہ کام کر رہے تھے ہم ایک نمبر پہ تھے، باقی ساری قومیں نیچے. جب ہم نے یہ کام چھوڑ دیا اور صلح کل بن گئے کہ نہیں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہودی بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے یہ تمہارے دوست ہو سکتے ہی نہیں. چلو وہ کہہ رہے ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے دوست. اب بتاؤ کس کی مانے؟ اللہ کی مانے، پرائم منسٹر صاحب کی مانے؟ کیا خیال ہے؟ آج میں صبح حدیث پاک پڑھ رہا تھا، مسجد میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزہ رکھ کے سوائے بھوکا رہنے کے کچھ نہیں ملتا. بس بھوکا ہی رہا، ادھر کوئی نہیں. اور بعض شب بیدار ایسے ہیں، راتوں کو جاگنے والے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے، تہجد پڑھنے والے، دعائیں مانگنے والے. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بعض شب بیدار ایسے ہیں جن کو جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ نہیں ملتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی. میں نے صبح لوگوں کا میں کوئی ایسی بات بھی کہ اللہ کے نبی ایم اے کہہ رہے تھے، ایم اے ڈرا رہے تھے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ایسا تھا کیا؟ حضور کی بات کوئی ایسی ہے؟
کن کو کہہ رہے تھے وہ کہ روزہ دار ایسے ہیں؟ کون سے شب بیدار تھے وہ؟ کون ہے وہ؟ جس نے روزہ رکھنا ہے اس نیت سے روزہ رکھنا ہے کہ میں نے روزہ رکھا، باقی سارے کام چل رہا ہوں، باقی سارے کام کر رہا ہوں، تو رکھے روزہ، رکھ بھی روزہ جتنے مرضی۔ اگر آنکھ کا روزہ نہیں رکھنا، زبان کا بھی نہیں رکھنا، کان کا بھی نہیں رکھنا، دل میں کوئی بدلنے کی نیت بھی نہیں ہے، کوئی روزے سے مراد یہ ہے کہ پرہیزگار بن جائے، تمہیں پرہیز کرنا آ جائے، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چھوڑنا، اگر اس کی یہ نیت ہی نہیں ہے اسے روزہ رکھنے کی، تو یہ رکھے روزے، رکھے، پھر بھوکا ہی رہے گا، ملے گا اس سے کچھ نہیں۔ دل کے اندر مسلمان اندر سے ہوتے ہیں، باہر سے نہیں۔ اندر ہوگا تو باہر نکلے گا، وہ اندر سے ہوتا ہے۔ مسلمان کا جذبہ ہی کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ۔ دیکھو کیا اللہ کیا کہہ رہے ہیں، سمجھو اس بات کو۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں تمہیں ایسا کاروبار نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ تؤمنون باللہ، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ۔ سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ ہم نے کہا ہم کہاں غور کر رہے ہیں قرآن پہ؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان، آپ کبھی سمجھ آ رہی بات کہ اللہ کے قرآن کو کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں، ان کو کہتا ہے ایمان لاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ایمان والوں کو ہی ایمان لانے کا کہہ رہے ہیں۔ اس کی مثال یہ پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم کہیں جا رہے ہو نا، اگر گھر سے کہیں جانا ہو، کسی فنکشن پہ جانا ہے، کسی شادی ہے، دوست ہے باپ کی، بیوی کی، کوئی رشتہ داروں کی، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بیگم کو کیا کہتے ہیں کہ بیگم صاحبہ بچوں کو کپڑے پہنا دیں، بچوں کو، تو بچوں نے کپڑے تو پہلے ہی پہنے ہوئے ہیں، کیا کپڑے پہنا دیں؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ شادی والے کپڑے پہنائیں، جو جانے والے اصل کپڑے پہنائیں، یہ والے نہیں۔ اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے یہ والا ایمان نہیں چاہیے، وہ والا ایمان لاؤ سچ مچ کا۔ کیوں؟ جب تم سچ مچ کا ایمان لاؤ گے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، پھر تمہیں جب جو تمہارا اصل ایمان ہے وہ تمہیں اپنی جان اور مال اللہ کے راستے میں لگانے پہ مجبور کر دے گا۔ اصل ایمان والا اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے گا، یاد رکھنا۔ جان کی پرواہ وہ کرے گا جس کا ایمان 2 نمبر ہے۔ کوئی مری جانے ہے، وہ کہتا ایمان ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایسا ہو گیا، مرد بچ گیا۔ مرد کوئی نہیں بچتا، ایک دن بچتے بچتے بھی مر ہی جائیں گے۔ اگر ویسے موت آئی تو کچھ ملک قیمت نہیں پڑے گی، اگر اللہ کے راستے میں مریں گے تو قیمت پڑے گی۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم، اگر تم یہ کرو گے تو ہم تمہاری اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دیں گے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسی جنتوں میں داخل کر دیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ شیشے کے فرش ہیں، نیچے نہریں نظر آ رہی ہیں، اور شیشے کے فرش وہ نہیں کہ ٹائلوں والے ہیں، 2 فٹ 4 فٹ 10 فٹ 10 شیشہ ہے، نہیں، شیشہ ہی ہے سارا۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور جنت عدن میں تمہیں سرخ بے جوڑ موتیوں کے محل عطا فرمائیں گے۔ سرخ بے جوڑ موتی کا محل، سرخ، اس میں تفسیر میں لکھا ہے کہ سرخ بے جوڑ موتی کا محل کیا ہوگا اس کا، جو اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے پھر رہا ہے، جو اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے پھر رہا ہے، اس کا بے جوڑ موتی کا محل کیسا ہوگا؟ یہ تفسیر میں لکھا ہے کہ 70,000 یاقوت کے کمرے ہوں گے اس کے اندر، 70,000 کمرہ ہوگا، یاقوت کے بیڈ ہوں گے۔ یاقوت کا کلر گرینش کلر ہوتا ہے نا، جو یاقوت کے دیکھے پتھر دیکھا یاقوت والا، اس کے بیڈ روم ہوں گے اس کے 70,000۔
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ کہ عقل جو تمہیں عقل ہے تو یہ ہے تمہاری کامیابی، تم کر کے رہے ہو، اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو دنیا میں رلتے پھرو گے، دنیا میں رلتے پھرو گے ایسے ہی دنیا میں کوئی مل نہیں، پھر جانور بن جاؤ گے تم، جانور، پھر انسان نہیں رہو، جانور ہو گے تم۔ یہ جو جن لوگوں نے جس لڑکے نے اور اس کے باپ نے پاس بیٹھ کے جو لڑکی کو مار دیا دم گھوٹ کے، وہ انسان ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو یہ جانور بن جاؤ گے۔ اس ظالم نے اپنی بہن کو گلا دبا کے مار ہی دیا، 2 ڈھائی 3 منٹ لگائے، اور باپ پٹا تھا پانی پی رہا ہے، اور جب وہ مار کے فارغ ہوا تو اس کو بھی پانی پلا رہا ہے، وہ بھی پانی پی رہا ہے، کمال ہو گیا۔ پھر یہ جانور بن جائے گا انسان۔ یہ کیوں ہو رہا ہے اس معاشرے میں اس طرح کہ ہم بھول گئے ہیں ہم نے کدھر آئے ہیں، یہاں رہنا کیا ہے۔ اب جس بے شرم بے غیرت نے یہ کیا ہے، اس کو یہ اگر یہ یقین ہوتا کہ میں نے بھی مر جانا ہے تو کرتا ایسے۔ یہ دیکھو یہ ہم چونکہ اتنی خوفزدہ قوم ہے کہ ہم تو فلسطین کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے، جو بات کرتا ہے اسے کہتے ہیں بلاک کر دو اس کو، ہم کو اپنی حکومت بلاک کر دیتی ہے اسے۔ کمال آزاد اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ پھر یہ پیدا ہوں گے لوگ یہ والے کہ جو بہنوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے، باپ بھی اور بیٹا بھی اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، پھر اس کو جب خطرہ ہوا تو اس کو قتل کر دیا، نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، کیا سے کیا ہو گیا، حد ہی مک گئی، حد ہی مک گئی۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان انسانیت کی محنت نہیں نہ کرتا، انسان کی محنت نہیں کرتا تو پھر گرتا 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 جانور بن جاتا ہے، جانور سے پھر درندہ بن جاتا ہے، درندے سے پھر وہ موذی جانور بن جاتا ہے، موذی جانور کہ جس کو کسی کو نقصان پہنچا کے خوشی ہوتی ہے، خود کو فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے سانپ ڈنگ مارتا ہے، جب سانپ کو ڈنگ مارنے سے خود کوئی فائدہ نہیں ہوتا، شیر تو کسی کو چیرتا پھاڑتا کھاتا ہے تو اس کو خود اپنا پیٹ بھرتا ہے، سانپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ صرف ڈنگ برائے ڈنگ مارتا ہے۔ بچھو کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ ڈنگ برائے ڈنگ مارتا ہے، فائدہ کچھ نہیں اس کو، نقصان پہنچاتا ہے صرف۔ پھر انسان ایسا بن جاتا ہے میرے دوستو، جب اس پہ انسان بڑی محنت نہیں ہوتی، پھر یہ ایسا بن جاتا ہے کہ پھر یہ سانپ اور بچھو بن جاتا ہے کہ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، خود کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کون کرے گا؟ یہ کون کرے گا؟ جو اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں سمجھا، جس نے یہ محنت نہیں کی، پھر وہ گرتا گرتا یہاں پہنچ جائے گا، یہاں پہنچے گا۔ تو یہ تو مجھے تو یہ تھا کہ چلو ہم مسلمان ہیں یار، وہ بندے جنہوں نے یہ کیا مسلمان ہیں، ورنہ تو جو غیر مسلم ہیں وہ تو کر رہے ہیں، ان کو تو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہمارے ہندوستان جو بیچارے مسلمان نہیں ہیں، وہ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ سیکولر کنٹری ہے، سب سے بڑا سیکولرزم ہے وہاں، سب سے بڑی ڈیموکریسی وہاں پہ، سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، سب سے بڑا سیکولرزم وہاں ہے۔ تو کل کسی نے مجھے ریویو بھیجا ہے، وہ پربھو داسیاں وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو 13-14 سال کی بچیوں کو گھروں سے لوگوں کے غریب ہندوؤں کے گھروں سے خرید لیتے ہیں، وہ خرید کے ان 12-13-14 سال والی بچیوں کو پربھو داسیاں بنا دیتے ہیں۔ وہ 5-7-8 لاکھ بچیاں جن کو پربھو داسیاں بناتے ہیں، اب ان کو وہ مندروں میں رہیں گی، اس کی شادیاں بھگوان سے کر دیتے ہیں، وہ بھگوان صاحب کی فوٹو بنی ایسے کر کے اس سے شادی ہو گئی اس کی۔ یعنی ظلم کی انتہا دیکھو، انسانی ظلم دیکھو کہ اسے شادی کر دیتے ہیں وہ، اب یہ شادیاں نہیں کر سکتی، تو پھر ان علاقوں کے جو بڑے بڑے جو بدماش، جو مالدار، جو بدماش ہیں، وہ ان سے انسانیت سوچ سلوک کرتے ہیں، کھیلتے ہیں ان سے۔ اور جب وہ عورتیں بن جاتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں، 40 سال کی ہوتی ہیں، پھر ان کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، پھر وہ گلیوں میں پاگل بن کے
زندگی گزارتی ہیں، اس طرح مانگتے بھوکتے بھیک مانگتے مر جاتی ہیں. ابھی بھی ہو رہی ہے. کہتے سویلائزیشن، اب تو سویلائزیشن ہے. یہ میں نے جب یہ چونکہ جب سے یہ میڈیا آیا ہے، میڈیا نے بڑی اویئرنیس بھی دی ہے. خرابی بھی بہت کی ہے، اویئرنیس بہت زیادہ دی ہے. خرابی تھوڑی کی ہے، اویئرنیس زیادہ ہے. یہ میڈیا پہ آیا یہ انسانیت کے نام پہ یہ ہو رہا ہے. انسانیت کے علمبردار بنے ہوئے ہیں. عورتوں کے حقوق کے وہ کیا ہیں، کیا سیکولرزم، سب فراڈ، درندے. انسان بنتا ہے، یاد رکھو، انسان بنتا ہے نبیوں والی محنت سے، اور انسان بن نہیں سکتا. نبی ہی اللہ نے، ہم اللہ کے پروڈکٹ ہیں. اللہ نے اپنے انبیاء کرام کو بھیج کے ہمیں سکھایا کہ تم نے انسان والی محنت کر کے انسان کیسے بننا ہے. اب اپنے ایمان سے بتاؤ، ہم میں کتنے لوگ ایسے، یہ میری بات سننے، جہاں تک یہ بات جائے سننے والے وہ بھی سن لیں، کتنے لوگ ایسے جو یہ محنت کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو اچھا انسان بنانا ہے، کہ یہ میری اولاد ایسی بنے کہ اس کی زبان سے جھوٹ نہ نکلے، اس کے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اس کی زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. ایسا انسان میں نے اپنی اولاد کو بنانا ہے. یہ کتنے لوگوں کا نیت ارادہ اس بات کا بتائیں. بڑا آدمی بنانا ہے، باقی سب بڑا آدمی کیا بنانا ہے؟ مال. اس کو وہاں پڑھانا ہے، CSS کرانا ہے، اس کو بیوروکریٹ بنانا ہے، بیوروکریٹ، تاکہ لوگوں پہ حکومت کرے، لوگوں کو ذلیل کرے. بیوروکریٹوں کو تو اللہ ہی ہے، وہ بن جاتے ہیں بیوروکریٹ، پھر لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں. آج مجھے کسی نے فون کیا، انہوں نے کہا سیکرٹری صاحب کے کمرے کے باہر بیٹھا ہوں، سیکرٹری صاحب گھنٹے 2 ہو گئے اندر بلا نہیں رہے، تو کسی کو کہہ دیں گے. میں کم از کم بلا تو لیں، ہمیں سن تو لیں کہ کیا بات ہے، 2 گھنٹے سے باہر بیٹھے. میں نے خیر کسی کو فون کیا، میں نے کہا اس کو کہو سیکرٹری صاحب کو کہ آپ زمینی اللہ تعالیٰ ہیں تو اس کو بلا لیں، آپ کی مہربانی، بات تو سن لو، 2 گھنٹے سے باہر بیٹھے. اس نے فون کیا، انہوں نے کہا بلاؤ اس کو. تو میں نے اسے کہا، میں کہا بلا رہے. تو 15 منٹ بعد اس کا فون آیا، انہوں نے کہا سیکرٹری صاحب نکل کے چلے گئے ہیں. بلایا نہیں، چلے گئے. یہ سیکرٹری صاحب لوگوں کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں. یہ شرم نہیں آتی ان کو، بے شرم. میں نے دوبارہ اس کو فون کیا، اس نے کہا جی وہ سیکرٹری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کسی ضروری کام سے چلا گیا، کو بیٹھے میں آتا ہوں آدھے پونے گھنٹے میں، سنتا ہوں بات ان کی. کیا دماغ ہیں، کیا بات ہے. اللہ کسی کا تھانے میں کام نہ ڈال دے. توبہ. ابھی میں کسی کا کام تھا، کسی تھانے میں گیا ہوں میں، 4-5 دن پہلے کی بات. خدا کی قسم لگا کہ رمضان شریف کا مہینہ ہی نہیں ہے. وہ اندر بچے سگریٹیں پی رہے، پولیس لوگوں کو انصاف فراہم کر رہے. اتنے بے شرم. جب یاد رکھو میرے دوستو، اپنے مقصد کو نہیں پہچانو گے، اللہ دنیا میں رسوا کر دے گا. اللہ ایسے جانوروں کے حوالے کر دے گا. جاؤ. ورنہ جب ہم ایمان والی زندگی گزار رہے تھے، جب ایمان پہ تھے، اللہ کی مرضی کو سامنے رکھتے تھے، اللہ کے نبی کے طریقے کو سامنے رکھ زندگی گزارتے تھے، تو ایک عام آدمی، خدا کی قسم عام آدمی، خلیفہ 22 لاکھ مربع میل پہ خلیفہ. یہ پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں، پاکستانی نہیں، 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ. ایک عام آدمی کو کہہ رہا کہ جناب آپ نے یہ کیا کیا ہوا، سب جواب دیں. سیکرٹری صاحب نہیں، خلیفہ سے پوچھتا تھا. جب سچ مچ کے مسلمان تھے ہم، جب نہیں ہوئے تو ASI مان نہیں آپ کے لیے. اگر آپ کو تھانے میں کام پڑ گیا تو ASI کو بتائے گا میں کرتا کیا تیرے ساتھ. وہ جو ڈیفینس میں نہیں، وہ 5-6 بندے مر گئے تھے، وہ فیملی پوری مر گئی تھی.
یاد ہے آپ کو وہ فیملی پوری کسی لڑکے نے مار دی تھی، اس کا باپ بچا ہوا تھا، جو کیس جو تھا اس کے باپ کے بارے میں مجھے کسی نے سنا وہ پاگل ہو گیا ہے، وہ باپ بھی پاگل ہو گیا ہے، وہ پولیس والے اسی کو مجرم بنا رہے ہیں، اسی کو تنگ کر رہے ہیں، جس کا ساری فیملی مر گئی، اس کی سنی کوئی نہیں رہا۔ کمال ہو گئی، کمال ہو گئی۔ یہ کب ہوگا میرے دوستوں؟ جب یہ زندگی گزاریں گے جانوروں والی، اپنے آپ کو بچاتے پھرو، یہ گزارو زندگی یہ والی اور رلتے پھرو دنیا میں، اللہ یہاں بھی رسوا کر دے گا، آگے بھی رسوا ہوں گے۔ اس لیے خدا کا واسطہ اس رمضان کے مہینے میں کم از کم اپنی نیت تو ٹھیک کریں، نیت ٹھیک کرو۔ کیا نیت ٹھیک کرو؟ کہ میں نے اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کے لیے مرنا ہے، اللہ کے حکم پہ چلنا ہے، اللہ کے حکم کو زندہ کرنا ہے۔ یہ نیت کر کے جو جیے گا نا، اللہ اس کو خود سمجھائیں گے پھر تو نے کرنا کیا ہے۔ پھر افطاری پہ یہ دعا مانگو، اللہ سے افطاری پہ دعا مانگو، یا اللہ مجھے یہ بات سمجھا دے کہ میں کیسی زندگی گزاروں گا تجھے راضی کرنا، پھر اللہ سمجھائے گا۔ مانگیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا